اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی حیران کن ٹائم لائن کا خاکہ پیش کر رہے ہیں کہ کیسے جیفری ایپسٹین نے مینہٹن کی ایک پراپرٹی کو باقاعدہ ایک ہتھیار میں بدلا اور دنیا کا ایک بے مثال عالمی نگرانی اور ٹریفکنگ کا نیٹ ورک کھڑا کر دیا۔ اچھا، تو سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں اور ایک بہت ہی خاص جگہ کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہیں۔ یہ نیو یارک شہر کے بیچوں بیچ ایک 7 منزلہ بہت بڑی حویلی ہے جس کے مرکزی دروازے پر سچ میں درجنوں نقلی آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں تھی۔ اور اندر کا ماحول وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ وہاں ایک رسی سے لٹکی ہوئی دلہن کا مجسمہ تھا، دفتر کے بیچ میں ایک اصلی حنوط شدہ باغ بیٹھا تھا اور ایک شیلف پر انتہائی متنازع ناول لولیتا کا بالکل پہلا ایڈیشن رکھا ہوا تھا۔ مطلب ایک انتہائی خوفناک سی فضا تھی۔ یہ سب سن کر تو بالکل کسی سائیکولوجیکل تھرلر فلم کا سیٹ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جیفری ایپسٹین کا اصلی گھر تھا۔ ایک کالج ڈراپ آؤٹ، ایک سابق ریاضی کا استاد جس نے اس پوری عالیشان عمارت کو ایک بہت بڑے پرکشش جال کے طور پر استعمال کیا۔ تو سب سے پہلا حصہ ہے مینہٹن کا ٹروجن ہارس، یعنی اس نے اپنے اس بیس آف آپریشنز کو حاصل کیسے کیا۔ اس پورے آپریشن کا اسکیل سمجھنے کے لیے ذرا ماضی میں جانا ہوگا۔ 1980 کی دہائی میں جب لیسلی وکسنا، جو کہ وکٹوریا سیکرٹ اور باتھ اینڈ باڈی ورکس کے پیچھے ارب پتی انسان ہے، اس نے ایپسٹین کو اپنا فائنینشیل ایڈوائزر رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے پاور آف اٹارنی دے دی اور حیرت انگیز طور پر 90 کی دہائی میں مینہٹن کی یہ شاندار حویلی تقریباً مفت میں اس کے نام کر دی۔ بس یہیں سے اس کے عالمی اثر و رسوخ کی بنیاد پڑی۔ ہمارا دوسرا حصہ ہے نگرانی کا وہ پورا ڈھانچہ کہ کیسے مہمانوں کو اثاثوں میں بدلا گیا۔ حویلی ملنے کے بعد یہاں سیاستدانوں، ارب پتیوں اور شاہی خاندان کے لوگوں کا تانتا بن گیا۔ لیکن تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ محض مہمان نہیں تھے، بلکہ نشانے پر تھے۔ ایپسٹین نے خود کو ایک بہت ہی شاندار اور معزز دکھاوے کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ تصویریں لگی تھیں، پوپ جان پال دوم، فیڈل کاسٹرو سے لے کر بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک تک۔ اور ہاں، بل گیٹس کا دستخط کیا ہوا $1 کا نوٹ بھی وہاں موجود بتایا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ اس کی طاقت کا دکھاوا تھا۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے جو کہانی تھی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ متاثرہ ماریا فامر کی اس گواہی پر غور کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خفیہ میڈیا روم تھا جہاں پورے گھر میں چھپے ہوئے کیمروں کی لائیو فیڈز بڑی سکرینز پر چلتی تھیں۔ مطلب گھر کے ہر بیڈ روم اور باتھ روم کی مسلسل نگرانی کی جا رہی تھی۔ اب سیدھا چلتے ہیں پولیس کے چھاپوں کی طرف۔ جب فلوریڈا اور مینہٹن میں ریڈز ہوئیں تو تحقیقاتی افسران کو باقاعدہ وہ خفیہ نگرانی کے آلات ملے۔ تجوریوں کے اندر سے لاک کی ہوئی CDs برآمد ہوئیں جن کے لیبلز پر مبینہ طور پر کم سن بچوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ دنیا کی انتہائی طاقتور شخصیات کے نام لکھے تھے۔ یعنی بلیک میلنگ کا وہ شک جو پہلے صرف باتوں میں تھا، ٹھوس شواہد میں بدلنے لگا۔ اور یہیں پر دستاویزی مواد میں موجود ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیسے ایک عام سا انسان عالمی سطح کے اتنے طاقتور ایلیٹ طبقے تک ایسی غیر معمولی رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے دیکھتے ہیں ایلیٹ تک رسائی کی ٹائم لائن اور اس کے وسیع نیٹ ورک کا خاکہ۔ منظر عام پر آنے والی فائلیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ اس نے باقاعدہ معلومات اور رسائی کو ایک کرنسی کے طور پر استعمال کیا اور ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا۔ اور یہ نیٹ ورک ٹیک انڈسٹری سے لے کر امریکی سیاست اور عالمی ڈپلومیسی تک پھیلا ہوا تھا۔ اب اگرچہ ٹرمپ اور گیٹس جیسی شخصیات نے اعلانیہ طور پر قریبی تعلقات سے انکار کیا ہے یا کہا ہے کہ ملاقاتیں سزا ملنے کے بعد ہوئی تھی، لیکن فائلوں اور پیغامات میں ان کے نام بار بار سامنے آتے ہیں۔ اس ٹائم لائن پر ایک انتہائی ڈرامائی نقطہ برطانوی شاہی خاندان کے پرنس اینڈریو کا ہے، جن پر ورجینیا گفری نے اس وقت جنسی زیادتی کا الزام لگایا جب وہ صرف 17 سال کی تھیں۔ ان فائلوں میں 2022 کے اس مشہور عدالتی سمجھوتے کا ذکر ہے اور مبینہ طور پر ایسی ای میلز بھی سامنے آئی ہیں جہاں ایپسٹین نے پرنس اینڈریو کے لیے نوجوان عورتوں کے ساتھ نجی ملاقاتوں کا بندوبست کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اب یہ جال صرف امریکہ یا برطانیہ تک محدود نہیں تھا۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے رابطے بھارت میں بھی بڑی سطح پر موجود تھے۔
تفصیلات کے مطابق مشہور کاروباری شخصیت انیل امبانی نے ایپسٹین کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اہم افراد جیسے اسٹیو بینن اور جیرڈ کشنر تک رسائی پر بات چیت کی تھیں۔ اسی طرح وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے حکومتی عہدے سے پہلے نیو یارک میں ملاقاتوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور تو اور کچھ بات چیت میں وزیر اعظم نریندر مودی کا نام بھی بالواسطہ طور پر سامنے آیا، حالانکہ فائلوں میں ان کے اور ایپسٹین کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ملا۔ یہ لسٹ یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تعلیمی اداروں، ڈپلومیسی، فائنانس، تفریح، ہر جگہ رابطے تھے۔ نوم چومسکی، رچرڈ برانسن اور ولیم برنز جیسی شخصیات کا نام بھی اس فہرست میں آتا ہے۔ تو اگلا حصہ ہے لیوریج اور بلیک میل، جو کہ اثر و رسوخ کی اصل کرنسی تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دنیا کے یہ طاقتور ترین لوگ آخر اس نیٹ ورک سے کیوں جڑے ہوئے تھے؟ اس حوالے سے ماہرین دو نظریوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اس نے مینہٹن حویلی میں ہونے والی خفیہ ریکارڈنگز کو سیدھا بلیک میل کرنے کے لیے ہتھیار بنایا، اور دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ اس نے محض اپنا اثر و رسوخ بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ وہ لوگوں کی نظر میں انتہائی اہم اور ناگزیر لگے۔ اور اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، انسلجھے راز اور خاموش آوازیں۔ بدقسمتی سے ان دونوں نظریوں کے پیچھے کا جو اصل سچ ہے وہ شاید ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ ہماری یہ ٹائم لائن جیل میں ہونے والی دو انتہائی مشکوک اموات پر ختم ہوتی ہے۔ پہلے 2019 میں خود ایپسٹین کی موت، جسے سرکاری طور پر خودکشی کہا گیا، اور پھر جان لک برونیل کی موت، وہ ماڈلنگ ایجنٹ جس پر لڑکیاں فراہم کرنے کا الزام تھا۔ ان اموات نے سوالوں کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ اب اس حیران کن حقیقت پر غور کریں۔ اتنے وسیع پیمانے پر پھیلے اس جرائم پیشہ نیٹ ورک میں ان تمام رابطوں اور ناموں کے باوجود جن لوگوں کو مجرمانہ سزا ملی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف اور صرف 2، ایک ایپسٹین اور دوسری اس کی ساتھی گسلین میکسویل۔ دراصل ہم ایک بالکل ادھوری تصویر کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دستاویزات، تصویروں اور ویڈیوز کے لاکھوں صفحات آج بھی منظر عام پر نہیں لائے گئے، وہ آج بھی کہیں قید ہیں، یعنی جو ہم جانتے ہیں وہ شاید حقیقت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک انتہائی پریشان کن سوال پر چھوڑ دیتی ہے۔ کسی ایک مجرم کے مرنے سے یہ نظام ختم نہیں ہوتے۔ تو آج کی اس دنیا میں عالمی الی طبقے کو آخر کون سے طاقتور نظام مکمل تحفظ فراہم کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔